نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرة في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اب یہ جو 12 مہینے ہیں، ان میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے آسمان پر تشریف لے گئے، ان مہینوں کو کہتے ہیں عیسوی مہینے۔ اور آقا علیہ السلام نے جب مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت فرمائی، ان مہینوں کو کہتے ہیں ہجری مہینے۔ عیسوی مہینے کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، جبکہ ہجری مہینے اسلامی مہینے کہلاتے ہیں، ان میں 355 دن ہوتے ہیں۔ اب دینی معاملات میں حکم ہے کہ ہجری مہینے اسلامی مہینے کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہوگا تو اس میں جنوری فروری والے مہینے کا اعتبار نہیں ہوگا، جبکہ رمضان کا چاند دیکھے گا تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہوں گے۔ اور اسی اعتبار سے جب شوال کا چاند دکھے گا تو اسی مناسبت سے جو ہے عید کا حکم ہے، اور جب ذی الحجہ کا چاند دیکھے گا تو اس کے 10 دن کے بعد جو ہے بقرہ عید کا حکم ہے۔ حج کا حکم بھی جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے ہوا کیا جائے گا، اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ بھی اسلامی مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عیسوی مہینے میں 365 دن ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آج تاریخ ہے 31 جولائی 2022 عیسوی اعتبار سے، یکم محرم ہے۔ اب جو ہے اگر کوئی زکوٰۃ کے اعتبار سے صاحب نصاب ہوا، اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا سال کے بعد۔ اب عیسوی اعتبار سے تو 31 جولائی 2023 کو وہ ہونا چاہیے نا، یعنی سال پورا، لیکن یہاں اسلامی مہینے کا اعتبار کیا جائے گا، تو اسلامی مہینے اور عیسوی مہینے میں 10 دن کا فرق ہے، لہٰذا 21 جولائی 2023 کو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سمجھ رہی ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اب ان 12 مہینوں کا حکم تو قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن اس میں پہلا مہینہ کون سا تھا، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے، اس کی ترتیب نہیں تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مختلف علاقوں، ماشاء اللہ حضرت عمر فاروق اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی صدقے ہمارے اندر جو ہے حق کو باطل میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ان کا جو ہے یوم شہادت کا دن بھی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کے دور میں اللہ نے ان کو بہت بڑی حکمرانی عطا فرمائی تھی، اسپین تک جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے فتح یابی عطا فرمائی تھی۔ مختلف علاقے سے مختلف اناج آتے تھے، ٹیکسز کا سلسلہ بھی شروع ہوا تھا۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک سال کے اندر دینے لینے کا معاملہ تھا۔ اب صحابہ کرام تھوڑے پریشان تھے کہ اگر کب سے اسٹارٹ لیا جائے۔ اب کسی نے ایک ٹیکس دیا، سال کے بعد ٹیکس ہے، یا کوئی چیز ایک جگہ کسی سے آئی ہے تو سال کے بعد دینا ہے، تو اب ترتیب نہیں تھی۔ تو حضرت عمر فاروق سے جب عرض کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی مشورہ کیا، اور اس مشورے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے مشورے کے مطابق اب جو مہینہ آ رہا ہے محرم کا، اس کو پہلا مہینہ کہہ دیتے ہیں، اور ذی الحجہ آخری مہینہ۔ اب جس نے اس محرم میں ٹیکس دے دیا یا جو اناج دے دیا جو بھی ہے، وہ اس پورا ایک سال گزرنے کے بعد 12 مہینے کے بعد پھر محرم میں دے گا۔ یہ جو مہینوں کی جو ترتیب ہے، پہلا دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ اب یہ ان 12 مہینوں کے اندر اللہ فرماتا ہے 4 مہینے وہ حرمت والے مہینے، اشہر الحرم ہیں۔
حرمت والے مہینے سے کیا مراد ہے؟ پہلے تو یہ بتا دوں کہ کون کون سے ہیں۔ پہلا ہے ذی القعدہ، دوسرا ہے ذی الحجہ، تیسرا ہے محرم الحرام، اور چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے اشہر الحرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان محترم مہینوں میں، یہ محترم مہینے ہیں، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ دور جہالت میں کیا ہوتا تھا کہ ان مہینوں کے اندر جو کفار تھے وہ بھی اپنے آپ کو قتل و جدال برائی سے روکتے تھے، تو ہم مسلمانوں کو تو زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ کفار کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ جو زائرین آ رہے ہیں، جو حج پہ آ رہے ہیں، جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ان کو لوٹا کرتے تھے۔ سعودی عرب یہ جو پہلے کے ہیں، اس میں وہ جب لڑائی بھی ہوتی تھی، جنگ بھی ہوتی تھی، جب یہ مہینے آ جاتے تھے اشہر الحرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان مہینوں میں وہ قتل و غارت گری روک دیتے تھے، جنگ روک دیتے تھے۔ اس دور میں بھی یہ اس مہینوں کی حرمت تھی، اس مہینے کی عظمت تھی۔ اللہ نے ہمیں بھی ان 4 مہینوں کی بڑی عظمت فرمائی ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہیے کہ ان مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے روکا جائے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ کیا ان مہینوں میں روکا جائے، دیگر میں نہ روکا جائے؟ تو بات صرف اتنی سی ہے، گناہ گناہ ہے، ہر گناہ کی سزا ہے، لیکن مقصد یہ ہے جب حرمت والے مہینے کے اندر گناہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ گناہ تو گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر کوئی گناہ کرے تو اس کو ہم برا جانیں گے نا، زیادہ برا جانیں گے۔ برائی تو برائی ہے، گناہ تو گناہ ہے، لیکن بیت اللہ کے اندر، مکہ شریف میں یا مدینہ شریف میں، ان مقدس مقامات میں اگر کوئی برائی کرے گا تو زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، اور ان مہینوں کے اندر حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور جب ایک عادت ہو جائے گی نا، یہ 3 مہینے بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے گا اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین آگے بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے۔ تو اللہ رب العالمین سے امید ہے اللہ رب العالمین آقا کے علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرمائے گا۔ اچھا، یہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے 10 محرم کو، یعنی اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، یہ شروع سے یہ عظمت والا دن کہلاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ نے دنیا میں بھیجا اور وہ روتے رہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہے، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کی دعا قبول فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے دعا قبول فرمائی، اور وہ دن تھا عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر نمرود کی آگ گلزار ہوئی، ٹھنڈی ہوئی، وہ 10 محرم یوم عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سیلاب سے پار ہوئی، وہ 10 محرم یوم عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شفا یابی عطا فرمائی، وہ یوم عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم تھا۔ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو وہ بھی 10 محرم عاشورہ کا دن تھا۔ اور یہ بہت فضیلت والا دن ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسۂ رسول اہل بیت کرام کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، وہ 10 محرم عاشورہ کا دن تھا۔ اور ایک پیاری بات عرض کرنے والا ہوں، بات یہ ہے، قیادت یزید کے پاس تھی، کرسی یزید کے پاس تھی، اسلحہ یزید کے پاس تھا، سپاہی یزید کے پاس تھی، دولت یزید کے پاس تھی، پاور یزید کے پاس تھا،
اختیار یزید کے پاس تھا، سپہ سالاری یزید کے پاس تھا، لیکن ایک بات بتائیے ایمانداری سے کہ 10 محرم کے دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح ہوئی یا یزید کو فتح ہوئی؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یزید کو نہ اس وقت کہا گیا کہ فتح ملی، کامیابی ملی، نہ آج یہ کہتے ہیں کہ یزید کو فتح یابی ملی، اور قیامت تک بھی یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی کامیابی کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امام حسین سر کٹا کر بھی سر بلند ہوئے حضور کے صدقے۔ امام حسین کا نام اس وقت بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے۔ امام حسین کا نام، ان کی پہچان، ان کی سنت، ان کا طریقہ اس وقت بھی باقی تھا، آج بھی باقی ہے۔ اس وقت بھی یزید کو کامیاب کہنے والا، یزید کو فتح ہو کرنے کے باوجود بھی شکست ہوئی، وہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ امام حسین زندہ، ان کی سنت زندہ، ان کا تصور زندہ، ان کی پہچان زندہ۔ آج بچہ بچہ کوئی محمد حسین ہے، کوئی غلام حسین ہے۔ آج کوئی بھی اپنا نام یزید نہیں رکھتا۔ تو یہ 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بھی دن ہے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہودی جو ہے وہ یوم عاشورہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن یوم عاشورہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اس خوشی میں ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، باقاعدہ وہ خوشی مناتے تھے، نئے کپڑے پہنتے تھے، روزہ رکھتے تھے، خوشی مناتے تھے، عید کی طرح سے وہ کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بھائی ہیں اور وہ یہودیوں سے زیادہ قریب ہم سے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم لوگ بھی 10 محرم کو روزہ رکھو گے۔ مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2666 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس ترتیب صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم بھی 10 محرم کو روزہ رکھیں گے، وہ لوگ بھی 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو مشابہت ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک دن رکھتے ہیں، ہم 2 دن خوشی منائیں گے، 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 محرم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، صحابہ کرام بالترتیب 10 محرم اور 9 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی حدیث نمبر 2666 اس میں فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے سال بھر کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب جب رمضان کا روزے فرض ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام میں کچھ رکھتے تھے کچھ نہیں رکھتے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں کوئی ممانعت یا سختی نہیں فرمائی، لیکن اب کوشش یہ کرنی چاہیے، 10 محرم کو چھٹی ہوتی ہے تو 10 محرم کو کوشش کریں کہ بندہ روزہ رکھے۔ 9 محرم کو چھٹی غالباً نہیں ہوتی، تو جو عہدے والے ہیں، باس ہیں، جو سیٹ پہ ہیں، تو وہ اپنے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی رعایت کریں، اور ان کو جو ہے وہ، یا اگر دن کی ڈیوٹی ہے تو وہ رات میں کر لیں، اس طرح کی کوئی ترتیب بنا لیں۔ اب میں ایک بڑی عشق والی بات کرنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے اپنے دل سے یہ جواب دیجیے گا میرے اس بات کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تو یہودی اس دن کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کی اتنی بڑی کرم نوازی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی، اور واقعی اللہ کی کرم نوازی، اس میں کوئی انکار نہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا یہ سن کے، بلکہ حکم دیا کہ تم لوگ صحابہ کرام تم بھی رکھو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ کی کرم نوازی ہو، جب اللہ کا انعام ہو، جب اللہ کی کرم نوازی ہو، تو
اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھ کر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور یہودی جو ہے باقاعدہ جس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے، وہ نئے کپڑے بناتے تھے، عید کے دن کی طرح مناتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، تو سیلیبریشن کرنے کا حکم دیا، خوشی کی وجہ سے، اللہ کی کرم نوازی کی وجہ سے، اللہ کے انعام کی وجہ سے۔ اب آپ ایک بات بتائیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ ایک بات بتائیے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ کوئی اپنا محبوب نہیں بھیجتا، اللہ کا محبوب ہیں، رب کے محبوب ہیں، سب کے محبوب ہیں، جو رحمت للعالمین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو راحت للعاشقین ہے، جو مراد المشتاقین ہے، جو سراج السالکین ہے، جو دین متین ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو ہم سب کے دل بر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، کوئی عام نعمت نہیں ہے، اللہ کے محبوب ہیں۔ جب اللہ اپنا محبوب عطا فرمائے وہ نعمت نہیں ہے کیا؟ جب اتنا بڑا انعام ہو، نعمت عظمیٰ عطا فرمائے، تو کیا ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے؟ ہمیں کیا سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ایک اصول پتہ چلا، جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی، اس خوشی میں وہ لوگ سیلیبریشن کر رہے ہیں، عید کی طرح کپڑے بنا رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمیں ملی ہے، سبحان اللہ، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک بنی ہے، تو کیا ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے؟ تو البتہ میرا جو عرض تھا وہ یوم عاشورہ کی فضیلت بھی اور محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت بھی بیان کرنا مقصود تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔